معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ نہ صرف 3 براعظم پر پہلی ایک عظیم سلطنت تھی، بلکہ 600 سالہ دور حکومت کی ایک ایسی تاریخ جو آج تک موضوع بحث ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے اختتام تک نہ صرف بیرونی دشمنوں سے لڑتی رہی، بلکہ اندرونی طور پر بھی سازشوں اور غداروں نے اس کی جڑی کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے غداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو نقصان ہوا بلکہ سلطنت عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بالخصوص دنیا بھر کی انوکھی معلومات اور بالعموم ہسٹری پر مبنی ویڈیو ملتی رہے۔ نمبر 1، امیر سعادتین کوپیک۔ ناظرین، اگر ترک تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو امیر سعادتین کوپیک غداروں میں سر فہرست ہے۔ آج بھی ان کے نام کے ساتھ کوپیک لکھا جاتا ہے اور ترک زبان میں کوپیک کتے کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سعادتین کوپیک سلجوق سلطنت میں ایک اہم منتظم تھا اور اس وقت سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت کے ماتحت تھی۔ سعادتین کوپیک 2 سلجوق سلطان کے دور حکومت میں کئی عہدوں پر تعینات رہا اور بنیادی طور پر وہ ایک ماہر تعمیرات تھا۔ ناظرین، سلطان علاء الدین کے بعد اول نے سعادتین کوپیک کو خاص وزیر کی حیثیت دے رکھی تھی، مگر اس شاطر انسان کو اقتدار کی ہوس نے بغاوت پر اکسایا۔ وزیر سے سلطان بننا چاہتا تھا اور اس مقصد کی خاطر اس نے دشمنوں سے ساز باز شروع کی۔ جو بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنا اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے سلجوق سلطنت کو توڑنے کے لیے بازنطینیوں، صلیبیوں اور منگولوں سے مراسم بڑھائے اور سلجوق سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق کائی قبیلہ جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد تھا، اس پر منگولوں کے حملے بھی سعادتین کوپیک کی اما پر ہوتے تھے، کیونکہ کائی قبیلہ سلجوق سلطنت کا ایک مضبوط ترین اتحادی تھا۔ تخت نشینی کی لالچ میں سعادتین کوپیک نے سلطان علاء الدین کے بعد کو زہر دے کر مار دیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین کے خسرو تخت نشین ہوا، مگر سعادتین کوپیک نے تخت نشینی کی کوشش جاری رکھی اور سازشوں کا بازار سرگرم رکھا۔ جب سلطان غیاث الدین کے خسرو کو سعادتین کوپیک کی مکارانہ چالوں کا پتہ چلا کہ اس کا اگلا ہدف سلطان ہے تو اس نے سعادتین کوپیک کو قتل کروا کر اس کی لاش کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر بعد محل کے داخلی دروازے پر لٹکا دی۔ نمبر 2، دندار بے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والے ابتدائی افراد میں دندار بے کا نام سر فہرست ہے۔ وہ تاریخ کے مشہور کردار ارطغرل غازی کا بھائی اور خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا چچا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد دندار بے پر غداری اور فوج میں مایوسی پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ تاریخ کے مطابق سال 1280 کے بعد دندار بے خود سلطنت عثمانیہ کا سردار بننا چاہتا تھا اور غداری ثابت ہونے پر اسے سگے بھتیجے عثمان اول نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ تمام مورخین اس بات پر متفق نہیں، یعنی قتل کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عثمان غازی نے صرف دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا کہ وہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ ناظرین، اس پر بھی اختلاف ہے کہ عثمان اول نے اپنے چچا دندار بے کو قتل کر دیا یا پھانسی یا جس طرح سے بھی قتل کیا یا کروایا، اس کے بارے میں تاریخ میں واضح معلومات موجود نہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دندار بے کو عثمان اول نے تیر مار کر خود ہی قتل کیا تھا۔ نمبر 3، خائن احمد پاشا۔ ناظرین، احمد پاشا جسے خائن احمد پاشا کہا جاتا ہے اور فارسی میں خائن غدار کو کہتے ہیں، ایک عثمانی گورنر سلجوق بے اور ریاست کار تھا جو 1523 میں مصر کا عثمانی گورنر بنا۔
جب سلطان سلیمان اعظم القانونی نے اس کی جگہ اس کے حریف پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم بنایا تو وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ سے خود مختاری کا اعلان کر کے سلطان مصر ہونے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بنوائے اور جنوری 1524 میں قاہرہ قلعہ اور مقامی عثمانی دستوں پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اس کے برطرف کردہ دو امیروں نے حمام نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ نکلا اور قاہرہ سے فرار ہو گیا۔ عثمانی حکام نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، اس کے مختصر دور نے مصر میں کچھ وقت کے لیے عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی تھی، جسے پارگلی ابراہیم پاشا نے مصر کا دورہ کر کے ختم کیا۔ نمبر 4، کارا داؤد پاشا۔ ناظرین، کارا داؤد پاشا یا ہائن داؤد پاشا، جسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی سیاستدان تھا جو سال 1622 میں اپنے بہنوئی سلطان مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مختصر طور پر گرینڈ وزیر بنا۔ وہ بوسنیا آئی لینڈ میں سال 1570 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1604 میں سلطان مصطفیٰ ثالث کی بیٹی دلربا سلطان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے رومیلیا کا بیلربے اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر مقرر ہوا۔ ناظرین، سلطان مصطفیٰ اول کی والدہ اور اس کی اپنی ساس کی اثر و رسوخ کے ذریعے اس سے 1622 میں گرینڈ وزیر مقرر کیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے خلاف ینیچری کی بغاوت اور سلطان عثمان ثانی کی پانسی کا داؤد پاشا کا ہی ہاتھ تھا، تاہم اسے 13 جون 1622 کو برخاست کر دیا گیا کیونکہ اس نے سلطنت سے غداری کی اور سلطان مصطفیٰ سے تصدیق کیے بغیر سلطان عثمان کو پانسی دے دی تھی اور ینیچری کو بغاوت پر اکسایا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان کو محض 17 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، 18 جنوری سال 1623 کو کارا داؤد پاشا کے ساتھ کئی افراد کو پانسی دے دی گئی۔ وہ سلطان عثمان ثانی کے قتل اور ینیچری فوج کی بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ نمبر 5، شریف مکہ حسین ابن علی۔ ناظرین، شریف مکہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادم حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کے فرمان روائی میں مکہ و مدینہ شامل تھے۔ اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظامات وغیرہ تھے۔ ناظرین، تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے اس کا اصل نام حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ ناظرین، شریف مکہ کا شمار خلافت عثمانیہ کے بڑے غداروں میں ہوتا ہے جس نے تخت نشینی کی لالچ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہروں میں بھی بے پناہ خون ریزی کی۔ ناظرین، انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی اور اسے کہا کہ تم عربی ہو جبکہ ترک عجمی ہے اور وہ پورے عرب پر حکومت کر رہے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ شریف مکہ کو پورے عرب پر حکمرانی کے خواب دکھائیں، جس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی۔ 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکوں کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکہ میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے ترکوں پر 10 جون 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر ریجنال ولگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی خونریز جنگ کے بعد 4 جولائی 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ مدینہ پر قبضہ کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک خون بہانا پڑا۔
1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینے پر برسائے گئے۔ ناظرین، انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے 12 دن تک مدینہ منورہ میں لوٹ مار کی۔ 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کو تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی خدمت کے عوض میں اس کے ایک بیٹے کو عراق کا بادشاہ بنایا، دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنایا۔ 1924 میں ابن سعود، جو نجد موجودہ ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا کہ وہ شکست کھا کر طبرس میں جلا وطن رہا اور بالآخر 1931 میں اس کا انتقال ہوا۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔